السلام علیکم عزیزان محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قم المقدس کے ایک معروف عالم دین جن کا نام ہے مولانا احمد فاطمی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آئیں آپ کے حضور، آپ کی خدمت میں۔ بہت شکریہ آغا۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے ٹائٹل دیکھا ہے کہ جو آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے وہ ہے فضائل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور عزیزان محترم، یہ موضوع کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ واحد ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر تمام مسلک، تمام مسالک کے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کائنات تک کے یزیدیوں کو ثابت کیا کہ حسین حق پر ہیں اور یزید باطل پر ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں سب سے پہلا سوال قبلہ آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کی جانب سے کہ اہل سنت حضرات جس طرح سے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں محافل سجاتے ہیں، سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے تو اہل سنت حضرات کے ہاں یہ میلاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رواج کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو تمام مومنین اور بالاخص حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اعیاد مبارک شعبانیہ کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ایک اہم سوال ہے جو کہ آج ہر سوچنے والا ذہن پوچھتا ہے کہ کیوں اہل سنت کے ہاں میلاد النبی تو منائی جاتی ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ایام میلاد اس طرح سے نہیں منائے جاتے۔ تو اس کا جواب دو حصوں میں بنتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اہل سنت میں ہی ایک طبقہ ایسا ہے، ایک بڑا طبقہ جو کہ کسی بھی قسم کے میلاد کا قائل نہیں ہے، یعنی نہ وہ میلاد النبی مناتے ہیں، نہ میلاد نواسہ نبی مناتے ہیں، اور وہ ان کا ایک دین ایسا خشک دین ہے جس کے اندر سوائے عبادات کے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ اور ان کو جو مجھے لگتا ہے کہ دین کا جو ثقافتی پہلو ہے وہ آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ دین محض عبادات کا نام نہیں بلکہ ثقافت و تہذیب کا نام بھی ہے، فرہنگ اور کلچر کا نام بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں جس میں ایام میلاد و ایام شہادت ہیں یہ فرہنگ دین و ثقافت دین کا حصہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جو میلاد النبی تو مناتا ہے لیکن میلاد امام حسین علیہ السلام نہیں مناتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اظہار محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس اظہار محبت کے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلا محرم میں آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے خصوصاً بریلوی طبقہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ محفل سجاتے ہیں، لیکن کیوں؟ چونکہ تشیع کی طرف سے دباؤ اتنا ہوتا ہے، یعنی کہ تشیع نے ذکر امام حسین علیہ السلام کو اتنا زیادہ کیا، اتنا تکرارن اور کثرت سے کیا اور کرتے آئے ہیں کہ اب اگر سامنے والا امام حسین علیہ السلام کی میلاد یا ان کے ذکر کی محفل نہیں سجائے گا تو اس کے لیے وہ شہید محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر اس پر صادق آتا ہے کہ فرض کرو کچھ دیر کو جو مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ تو یہ اس لیے یعنی کہ ایک طرح کا دباؤ ہے جس نے مجبور کر دیا آج اہل سنت کو کہ وہ محرم میں کم از کم ذکر امام حسین علیہ السلام کی محفل برپا کریں۔ اب شعبان میں چونکہ ان پر دباؤ نہیں ہے تو وہ اس لیے اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں، کیونکہ حسین ابن علی کی فضیلت کا قائل ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن حسین ابن علی کی امامت اور عظمت کا واقعی عملی طور پر قائل ہونا ایک دوسری بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنا اظہار خیال کریں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی؟ احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور اس پر مثلاً کہ عصر رسول میں جب صحابہ کے سامنے رسول اللہ نے بیان فرمایا تو صحابہ رسول کا کیا رد عمل تھا؟ جی قبلہ، ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوال آپ نے یہاں پر اٹھایا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری روایات کی کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی پیشگوئی کی تھی اور قبل از وقت تمام اصحاب کو بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں
شہید ہونے والا ہے۔ اسی طرح کی روایات ہمیں کتب کے اندر ملتی ہیں، جو جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو ایک تو خبر دی تھی کہ میرا حسین جو ہیں وہ کربلا کی سرزمین پر اپنے اصحاب کے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح روایت کرتی ہیں، اور وہ روایت میں بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مٹی کا ٹکڑا بھی دیا تھا، ایک مٹی بھی دی تھی، اور فرمایا تھا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا جو حسین ہے وہ کربلا میں بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا۔ یہ روایت جو ہے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، اور جب راستے پر ہم اس سرزمین پر پہنچے کہ جسے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بے تحاشا گریہ کیا اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا آپ کا یہاں پر سوال کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی تو صحابہ کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ تو اس میں دو طرفہ رد عمل تھا۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو سننے کے بعد انہوں نے آہ و بکا کی، گریہ کا اظہار کیا اور بہت افسوس کا اظہار کیا، لیکن بعض اصحاب ایسے تھے، آیا پتہ نہیں ان کو اصحاب کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سن کر دلی طور پر تو بے شک خوش ہوئے ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر وہ ناراحت ہوئے اور حیرت زدہ ہوئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تاریخ میں ایسے ہمیں بہت سارے نمونے ملتے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں مختلف قسم کے لوگ موجود تھے، اور اسی لیے مختلف طرح کے رد عمل بھی ظاہر ہوئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو قبلہ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال بنتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر روشنی ڈالیں کہ کیا جو اصحاب ناراحت ہو چکے تھے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصحابہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے منکر ہیں؟ دیکھیں، یہ تو شاید اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رسول جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے منکر تھے، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، بلکہ آج ہمارے پاس بھی فضائل امام حسین علیہ السلام کی جتنی روایات موجود ہیں، یہ روایات انہی صحابہ سے نقل ہو کر آئی ہیں، یعنی جو راوی ہے جس نے رسول اللہ سے اس کلام کو سنا اور آگے نقل کیا وہ یہی صحابہ ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ جو تھے وہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کے تو قائل تھے، لیکن امامت امام حسین علیہ السلام کے منکر تھے، یعنی امام حسین ابن علی علیہ السلام کو بطور امام من اللہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ اور اس کا ایک بڑا بارز سا نمونہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں گئے مدینہ سے، اور 60 ہجری کے اندر وہاں عبداللہ بن عمر سے جو امام حسین علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، اور اس میں عبداللہ بن عمر نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ اس قیام کو چھوڑ دیں اور یزید کے خلاف جد و جہد نہ کریں اور مدینہ واپس چلے جائیں، تو وہاں عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث کوٹ کی، کہا کہ اے حسین، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرا حسین بے یار و مددگار شہید کر دیا جائے گا، اور اس وقت میرا نواسہ لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے دعوت دے گا، اور جو بھی میرے نواسے کی نصرت نہیں کرے گا خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی عبداللہ بن عمر یہ جانتے ہیں کہ امام حسین کی نصرت ضروری ہے، یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ امام حسین مظلومانہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود، یہ ساری حدیث بیان کرنے کے باوجود، یعنی امام حسین کے بارے میں یہ حدیث امام حسین کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی قیام کریں، آپ بھی واپس چلیں، یعنی امامت امام حسین علیہ السلام امر امامت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ میں جو فضائل کے تو قائل ہیں، جنہوں نے امام حسین کے لیے کا سینہ چوما، جنہوں نے امام حسین کے فضائل امام کے سامنے بیان کیے، لیکن امام جو کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس تاریخی پہلو سے ہٹ کر اگر ہم خود مقام و منزلت امام حسین علیہ السلام کی بات کریں تو سید الشہداء علیہ السلام چونکہ مجموعہ فضائل ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت انبیاء ما سبق میں سے کون کون سے نبیوں کی شخصیت سے مشابہت رکھتی ہے؟ جی قبلہ، بہت ہی اچھا سوال آپ نے یہاں پر مطرح کیا ہے۔
کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم فضیلت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں کئیوں کی جو ہے فضائل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے ہیں، جن میں یہاں پر میں کچھ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جیسے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب یحییٰ ہیں، اور اس سے علاوہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب یہاں پر ہم بات یہ کریں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ کون سی مشابہت ہیں جو جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے مشابہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جس طرح سے قرآن میں واقعات ذکر ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود کے مخالف کھڑا کیا گیا، یعنی نمرود جو تھا وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھا، اللہ کے حکم کے مخالف تھا، اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف خروج کیا۔ بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یزید موجود تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خداوند تعالیٰ کے دین کے احکام کو بچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو اس کے اصل مقصد تک پہنچانے کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کیا، ہم نے جو ہے خروج کیا۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ ہیں، جناب موسیٰ بھی اسی طرح سے فرعون کے سامنے آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ خداوند تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے اور خداوند تعالیٰ کے دین کو بقا تک لے جانے کے لیے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح سے فرعون کا، یزید کا سامنا کیا اور خداوند تعالیٰ کے دین کو بچایا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں حضرت یحییٰ کو کہ جن کو ایک ظالم جابر حکمران نے شہید کر دیا تھا۔ اسی طرح سے یزید نے بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا اور یہ سوچا کہ شاید حسینیت کا پیغام مٹ جائے گا، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملہ بول کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ یزید کو فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تیرے بابے جیسا میرا بابا ہے، نہ تمہارے نانے جیسا میرا نانا ہے، اور نہ ہی تمہاری والدہ میری والدہ فاطمہ جیسی ہیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کے ذریعے سے اپنے اجداد کی بھی تمام جو ان پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس ایک فقط جملے کی وجہ سے ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ جی بالکل، بہت بہترین طریقے سے آپ نے انبیاء ما سبق کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کی مشابہت اور شباہتوں کو ذکر کیا کہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب معصومین علیہ السلام نے بعد از کربلا ائمہ نے سید الشہداء علیہ السلام کا تعارف کروایا تو وہ تعارف اسی طرح سے کروایا کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ۔ تو یہ جملے جو زبان معصوم سے صادر ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی تمام کمالات کے اندر انبیاء ما سبق کے بالکل حقیقی وارث تھے۔ جی قبلہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ اب جس طرح سے ہم نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے وہ پچھلے تمام انبیاء سے مشابہت رکھتی ہے، تو یہاں پر میں آپ سے ایک سوال یہاں پر کروں گا کہ عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور نصرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں، عظمت امام حسین علیہ السلام یعنی وہ فضائل، وہ کمالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یا باقی ائمہ کی زبان سے صادر ہوئے مقام و منزلت سید الشہداء بتانے کے لیے، اور عظمت کا قائل ہونا شاید بہت آسان ہے، کیونکہ آپ جب سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، تو یہ کہنا آسان ہے کہ ٹھیک ہے، میں حسین ابن علی اور امام حسن علیہ السلام کو جنت کے جوانوں کا سردار مانتا ہوں، لیکن اب جنت کے جوانوں کا سردار مان کر حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنا اور حسین ابن علی جس رستے پہ جا رہے ہیں، جیسے امام نے 8 ذی الحجہ کو فرمایا تھا من کان باذلا فینا موجتہ فلیرحل معانا، کہ جو اپنا خون رگے جاں راہ خدا میں ہمارے ساتھ مل کر بہانا چاہے وہ ہمارے ساتھ چل لے۔ تو یہ ساتھ چلنا جو ہے یہ وہ نصرت یعنی اقتداء حسین ابن علی کرنا، اطاعت حسین ابن علی کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے، ورنہ مثلا رسول اللہ نے فرمایا اور یہ صحابہ نے نقل کیا اور صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں یعنی تابعین و تابع تابعین نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو کہ یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت، یا فرمایا کہ ہذین ریحانتین، یہ دونوں بھائی حسن و حسین میرے پھول ہیں۔
تو عظمت کا قائل ہونا آسان تھا، اور اس زمانے میں بھی لوگ عظمت کے قائل تھے۔ حتیٰ بہت سارے لوگ جو کربلا میں لشکر عمر سعد لعنت اللہ علیہ میں موجود تھے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کی فضیلت کیا ہے، لیکن حسین ابن علی کی نصرت کرنی ہے یہ ایک مشکل کام تھا، اور اسی مشکل مرحلے میں اکثر لوگ جو ہیں ہر زمانے کے اندر ناکام ہوئے اور فیل ہوئے۔ اور اسی طرح سے اگر میں اس بات کو سمیٹنا چاہوں تو حضرت امام زمان علیہ السلام کی عظمت کے سب قائل ہیں۔ مثلا سنی بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت حجت اجل اللہ فرج الشریف نے ظہور فرمانا ہے، مسیحی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، بدھسٹ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ایک آخری نجات دہندہ نے آنا ہے اور اس کی یہ کمالات ہوں گے، یہ عظمت ہوگی، وہ دین خدا کو پوری زمین پر نافذ کرے گا، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلم و جورا۔ لیکن اس امام کی نصرت کے لیے کتنے آمادہ ہیں، یہ وہ سوال ہے جو کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ دہرایا جاتا رہا ہے، اور یہ سوال آج بھی انسانیت کے سامنے کھڑا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی عظمت کس تو سب قائل ہیں، تو یہاں ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا وہ فضائل اور وہ عظمتیں سید الشہداء علیہ السلام کی جو شیعہ کتب روایات میں اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، کیا ویسی روایات یا وہی روایات یا اس سے ملتی جلتی روایات کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں؟ جی قبلہ، بہت ہی مہم سوال آپ کا۔ اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل ایسا موجود ہے کہ ہم اہل سنت کی کتب سے بھی امام حسین علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی ہمیں بے تحاشا روایات ملتی ہیں، اور اہل سنت کی جیسے مثال کے طور پر ترمذی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس طرح کی کتب کے اندر جن کو یہ ساحِ ستہ کے اندر جو ہے شامل کرتے ہیں، ان کے اندر امام حسین علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی بہت سی روایات ملتی ہیں۔ جیسے ایک روایت الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جو ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ بالکل امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی بھی فضیلت کو بیان کرتی ہو، یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حسین منی و انا من الحسین ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ہمارے ممبروں پر بھی، ہماری مجالس میں بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اسی حدیث کے اوپر کتب، مقالے اور بہت ساری تقاریر ہمارے علماء کرام کی موجود ہیں۔ یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فضائل و کمالات کی جو روایات ہیں وہ اہل سنت کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو جس طرح سے قبلہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اہل سنت کتب کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں، تو یہاں پر ایک سوال یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ تمام ائمہ کرام علیہم السلام میں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ تمام جو ہمارے امام ہیں، تمام معصومین ہیں، وہ ایک خاص فضائل و کمالات کے منازل طے کر چکے ہیں، ان منازل پر موجود ہیں۔ یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں ایسا کون سا منفرد فضائل ہے جو ان کو تمام معصومین علیہ السلام میں سے جدا کرتا ہے؟ جی بالکل، اگرچہ ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہیں وہ اور جو معراج فضائل و کمالات ہیں، اور وہ روایات کی ہی روشنی میں اسماء اللہ الحسنہ ہے، یعنی خدا کی تمام عظمت و جلالت و کمال جو ہے وہ انہی کے وجود ہے مبارکہ سے ظاہر ہو کر اس کائنات میں فیض رسانی کرتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اس کے اندر بھی، یعنی کہ دائرہ امامت کے اندر بھی ائمہ اثنا عشر و 14 معصومین علیہ السلام میں بھی کچھ ایسی انفرادی فضیلتیں رکھتے ہیں جو کہ باقی ائمہ کو حاصل نہیں ہیں، اور یہ خود ائمہ ہی کی روایات میں موجود ہے۔ مثلا 3 ایسی فضیلتیں ہیں جن میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ نسل امامت کو امام حسین علیہ السلام کے صلب سے جاری کیا، یعنی بعد از امام حسین تمام ائمہ، تمام حجج الہیہ جو ہیں وہ نسل حسینی سے ہیں۔ یہ انفرادیت کسی اور امام کو حاصل نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ۔ اور اسی طرح سے دوسری فضیلت جو روایات میں ملتی ہے، جو انفرادیت ہے سید الشہداء علیہ السلام کی، وہ یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے قبے کے نیچے، جو آپ کی ذریعہ اقدس کے اوپر گنبد ہے، اس کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، یعنی قبہ حسینی مقام استجابت دعا ہے حتمی طور پر۔ اور تیسرا یہ کہ اگرچہ پوری دنیا کے اندر خاک جو ہے، مٹی جو ہے،
وہ اگر کوئی کھاتا ہے جیسے بچوں کو عادت ہوتی ہے یا باقی، تو وہ بیماریوں کی وجہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادیت حسین ابن علی علیہ السلام کو عطا کیا کہ خصوصاً تربت خاص سے سید الشہداء جو ہے، جو امام علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی ہے، وہ شفا کا باعث ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو یہ 3 ایسی صفات ہیں، 3 ایسے فضائل ہیں جو باقی ائمہ میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال اور آخری موضوع کی طرف آتے ہیں تاکہ وقت بھی زیادہ نہ ہو، اور وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ اگر بالفرض ہم سپوز کرتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہم کی بیعت کر لیتے تو اس صورت میں اسلام کی آج کیا صورت ہوتی ہے اور اسلام آج کس شکل میں ہوتا ہے؟ جی قبلہ، یہاں پر آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا جو دور حاضر کو دیکھ کے بہت سارے جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال جو ہے مطرح ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو اتنی شہادتیں نہ ہوتی، اتنے یہ ماتم نہیں کرنا پڑتا، یہ گریہ نہیں کرنا پڑتا، یہ جلوس نہیں نکالنے پڑتا۔ اس طرح کے طنز و مزاح جو ہے اہل تشیع قوم کے اوپر مختلف صدیوں سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو اسلام کی اصل روح ختم ہو جاتی، حق و باطل کا فرق مٹ جاتا، قیامت تک کے لیے کوئی بھی انسان یہ جرأت پیدا نہ کرتا کہ وہ باطل کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف اسلام کی روح کو تقویت دی ہے بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ بھی بن گئے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی باطل ہو اور اگر آپ حق پہ موجود ہوں تو بنا ڈرے، بنا کسی چیز کی پرواہ کیے آپ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کا مقابلہ کریں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو نہ صرف اسلام کی روح کو نقصان پہنچتا بلکہ اسلام کے تمام نظام، اس کے جتنے بھی قواعد ہیں، اس کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تبلیغات ہیں، نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغات بلکہ تمام انبیاء نے بھی جو محنتیں کی ہیں اس دین کو، دین خدا کو زمین پہ، خدا کی زمین پر پھیلانے کی، وہ تمام محنتیں ضائع ہو جاتی۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر یزید کو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بلکہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی محنت کو بچایا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کے اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر ان مفید جملوں کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے، لاکھ کرم ہے، لاکھ عنایت ہے، یہ میرے مالک کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حسینی بنایا ہے اور ہمیں یزیدی نہیں بنایا۔ تو اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو یا آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دیے گئے موضوعات پر ہم مختلف علماء کرام سے انشاءاللہ ان سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔